ایکس جیسی کمپنیز کا مالک ہے، وہ دنیا کے امیر ترین لوگ، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ جس کو بنانے میں 114 ارب روپیوں کا خرچہ ہوا، ایلن مسک ایسی 117 بلڈنگز ایک ہی جھٹکے میں خرید سکتا ہے۔ یا پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بگاٹی کا لیٹسٹ ماڈل جس کی قیمت 140 کروڑ روپیوں کے برابر ہے، ایسی 9500 گاڑیاں خریدنے کی طاقت ایلن مسک کے پاس موجود ہے۔ جی ہاں، ایلن مسک جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیز کا مالک ہے، وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں بل گیٹس اور امیزون کے اونر جیف بیزوس کو بھی پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے۔ جس شخص کا نام پچھلے سال کی یعنی 2020 کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ٹاپ 10 میں بھی نہیں تھا، اس کا نام 2021 کی شروعات میں ہی آج کی تاریخ میں 185 بلین ڈالرز کا مالک ہے، جو بنتے ہیں 14,000 ارب روپے۔ یہ پیسے کتنے زیادہ ہیں اس کا اندازہ تو آپ نے ویڈیو کی شروعات میں ہی لگا لیا ہوگا، لیکن اتنے کم عرصے میں ایلن مسک نے اتنی ترقی کیسے حاصل کی، یہ جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگل پر سرچز کر رہی ہے۔ ایلن مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک بیسک ویڈیو گیم بنا کر ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو اس دور میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ حالات کے دباؤ نے ایلن مسک سے ٹین ایج میں ہی لکڑی کاٹنے کے کارخانے میں بھی کام کروایا، جہاں سے ان کو چند پیسے پیٹ بھرنے کے لیے ملتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلن مسک نے 1997 میں فزکس اور اکنامکس میں بیچلرز ڈگری مکمل کر لی۔ انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹ اسکیپ نامی مشہور IT کمپنی میں اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی دوران ایلن مسک کا ایڈمیشن اسٹینفورڈ یونیورسٹی PhD پروگرام میں بھی ہو گیا۔ PhD پروگرام کے دوسرے ہی دن انہوں نے اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی چھوڑ کر بزنس کرنے کا پلان بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 نامی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کھولی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور اسی کمپیوٹر سے دن کے ٹائم پہ ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کے ٹائم پہ ویب سائٹ پہ کام کیا جاتا تھا۔ آخرکار ایلن مسک اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لے آئی اور سال 2000 میں کمپیک نے Zip2 کو $307 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو آج کے دور میں 160 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلن مسک کی زندگی کے اس موڑ سے آگے صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ان پیسوں سے ایلن مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے X.com ویب سائٹ کھولی، جو تھوڑے ہی ٹائم میں پے پال کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہو گئی، اور 2002 میں پے پال کو ای بے نے مہنگے داموں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $165 ملین یعنی 1250 کروڑ روپے تھا۔ 2002 میں ہی ایلن مسک نے اسپیس ایکس نامی ایک کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں ٹریولنگ کو آسان بنانا تھا۔ اسپیس ایکس نے نہ صرف خود راکٹس اور ایئر کرافٹ ڈیزائن کیے، بلکہ ان کو اسپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے۔ ایلن مسک نے چاند اور مارس پر ٹورسٹ بھیجنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں خوب زور و شوروں سے ہو رہی ہے۔ ایلن مسک نے تو یہاں تک بھی کہہ ڈالا ہے کہ اگر ان کو اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑ گیا تو وہ بیچ دیں گے، پر مارس پر انسانوں کی کالونی بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ اسپیس ایکس کے ساتھ ساتھ ایلن مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کارز یعنی بغیر فیول کے چلنے والی گاڑی بنانے کی ایک کمپنی میں بھی انویسٹ کیا، جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا کی سب سے طاقتور کار مینوفیکچرنگ کمپنی کہلائی جاتی ہے۔ بغیر فیول کے چلنے والی الیکٹرک کارز نہ صرف ارتھ کے لیے فائدہ مند ہیں، بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کارز نہ صرف بغیر فیول کے آپریٹ ہوتی ہیں، بلکہ اس میں ایلن مسک نے آٹو پائلٹ سسٹم بھی متعارف کروایا، جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ مسافروں کو منزل تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹریز ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہیں، وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی بیٹری مانی جاتی ہیں، جس کی مدد سے صرف ایک مرتبہ چارج کرنے سے ٹیسلا 520 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا ممبئی سے احمد آباد یا پھر لاہور سے پشاور۔
जी हाँ, इतना बड़ा सफर और वो भी बगैर पेट्रोल या गैस के। और जितनी बिजली गाड़ी की बैटरी चार्ज होने में लगती है उसका खर्चा पेट्रोल और गैस में होने वाले खर्चे से तकरीबन 60% कम आता है। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। एलन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है। ये सैटेलाइट्स दुनिया में पहली बार मुतारिफ करवाई गई हैं जो जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती हैं। इन सैटेलाइट्स की हाइट दूसरी सैटेलाइट्स के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको जमीन से भी देखा जा सकता है। एलन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में गर्दिश करके दुनिया का कोना कोना कवर करेंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विस शुरू भी हो चुकी है। इस न्यूज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से देखते ही देखते इंतहाई कम टाइम में $250 में बिकने वाले शेयर की कीमत $850 जा पहुंची और स्टॉक मार्केट के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस सारे गेम में एलन मस्क जो 2020 में रिचेस्ट लिस्ट में 35वें नंबर पर आते थे, 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरे बिलियनियर्स के मुकाबले में एलन मस्क बहुत डिफरेंट हैं। ना तो इनके पास कोई फैंसी यॉट है और ना ही कोई गोल्ड बाथरूम। इतना ज्यादा अमीर तरीन इंसान आखिर अपने पैसे खर्च कैसे करता होगा, ये आप जान सकेंगे मेरी अगली वीडियो में। काम करने में एलन मस्क अपने एम्प्लॉय से ज्यादा घंटे का काम करते हैं और रात को सोने के लिए अक्सर अपनी फैक्ट्री में ही सोफा पर रात गुजारते हैं। एलन मस्क का कहना है कि उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर सोने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इससे उनको ग्राउंड सिचुएशन और वर्कर्स की प्रॉब्लम का सही अंदाजा होता है। एलन मस्क की तरक्की के इस लंबे सफर को इस छोटी सी वीडियो में देखकर जरूर आपको अच्छा लगा होगा।